ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا یقین ہے کہ اگر کوئی ذات ہمارے سجدوں کے قابل ہے تو وہ ہمارا اللہ ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری مرادیں اگر کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ ہمارا اللہ ہے۔ ہم جس وقت اپنے لیے غفاری اور پردہ پوشی کی دعا کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، کوئی پردہ پوشی کر دے، تو ہمیں یقین ہے کہ پردہ پوشی صرف ہمارا رب کر سکتا ہے۔ ورنہ انسان جتنا بھی آپ کا دوست ہوگا، جب بھی آپ کی کوئی کمزوری، کوئی ویکنس اس کے سامنے آشکار ہوگی نا، تو ایک دن وہ لوگوں میں یا کہیں پہ آپ کو بزت ضرور کرے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اپنے بندے کے گناہ دیکھتا ہے، اپنے بندے کی خطائیں دیکھتا ہے، اپنے بندے کی کمزوریاں دیکھتا ہے، اپنے بندے کی نالائکیاں دیکھتا ہے، اور اپنے بندے کو لوگوں میں رسوا نہیں کرتا، پھر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ آخر بندہ میرا ہے نا، ماننے والا میرا ہے، مخلوق میری ہے، میں اس کو لوگوں کے سامنے کیوں رسوا کروں؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی اتنے بڑے ظرف والا ہے جو کسی کی غلطی دیکھ کے اس کو بیان نہ کرے، جو اس کی غلطی دیکھ کے بیان نہ کرے؟ یہ اللہ کی شان ہے، بندے کی خطائیں دیکھنی اور پھر ان خطاؤں کے اوپر پردہ ڈال دینا۔ تو ہم اپنے رب کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ اس عبادت کے لائق ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنا ماتھا ٹیکیں۔ اب جو عبادت ہے دوستو، عبادت ہمارے اوپر کچھ اثرات چھوڑتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ختم کرتا ہے، حج کیا جاتا ہے، حج مال کی پاکی بھی ہے، حج بدن کی پاکی بھی ہے، ہم قربانیاں دیتے ہیں، قربانیاں گناہوں سے انسان کو صاف کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں، احباب گرامی، نماز کے بھی اثرات ہیں۔ نماز کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ ہمارا سارے کا سارا جسم پاک ہوتا ہے۔ دوسرا اثر یہ ہے ہمارا لباس پاک ہوتا ہے۔ تیسرا اثر یہ ہے ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ پاک ہوتی ہے۔ چوتھا اثر یہ ہے کہ ہم ظاہری حالت میں اپنے اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کا چوتھا اثر یہ ہے کہ ہماری زبان پر اللہ کی تسبیح جاری ہوتی ہے، اور اس کا آخری اور سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ نماز ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، بدکاریوں سے بچا لیتی ہے۔ یہ اس کا آخری اثر ہے۔ اب اس چیز کو سوچیں کہ وہ شخص جو نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے پاک پہنتے ہیں، مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، پاک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود کئی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، میرے دوستو یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے، ان کی زبان گالیوں سے پاک نہیں ہوتی، ان کی نظر بے حیائی سے پاک نہیں ہوتی، مسجد سے اٹھتے ہیں، جا کے دکان پہ بیٹھتے ہیں اور کم ناپتے ہیں، کم تولتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنا رزق لوگوں میں فروخت کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، نمازی بھی ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی وہ نمازیں کدھر جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ سن لیں، حضور جب صحابہ کو سمجھا رہے تھے نماز کے متعلق، تو حضور نے ایک مثال ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ایک شخص اور اس کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو، اس نہر کا پانی صاف ہو، شفاف ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، اور اس کے اندر نہانے والا اپنے جسم کے اوپر جو بھی گندگی لے کے جائے اس کو وہ صاف کر دیتی ہو۔ اے میرے اصحاب، مجھے یہ بتاؤ، ایک شخص دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو، اس کے جسم کی نفاست کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 نہیں، 5 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی صفائی کا عالم کیا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، سارے گند صاف ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابیوں،
اس شخص کی مثال نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، نماز پڑھنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔